بدلہ بھی اپنے والدین کا نہیں چکا سکتا۔ اب دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمد رمضان کی ہے۔ یہاں پر میں یہ 2-4 باتیں آپ کے گوش سے گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ باتیں کرنا یہاں پر ہمارا حق بنتا ہے اور آپ کا سننا حق بنتا ہے، پھر مل بیٹھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات کیا ہے کہ آنے والا رمضان المبارک شریف اتنی رحمتوں کا ذریعہ بن کر آ رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے لوگوں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ آگے آخری بات کی لعلکم تتقون، فرمایا کہ یہ سارے کام تمہارے اوپر میں کیوں کر رہا ہوں، اے ایمان والے لوگوں تمہیں میں کیوں حکم دے رہا ہوں کہ اے ایمان والے لوگوں روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، میں نے کیے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تمہارے سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے اور تمہارے اوپر بھی میں نے فرض کیا، کہ تمہارے اوپر کوئی الٹا کام نہیں ہوا۔ اب آگے سے بندہ سوال کرتا ہے، یا باری الہ، یا کریم مالک، خالق پروردگار عالم، تو پالن والا ہے، سارے کام ضرور ہیں، لیکن تو حکم دے رہا ہے یہ روزے رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جہاں بھی رب کائنات نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اگر نماز کا حکم فرمایا تب بھی فرمایا لعلکم تتقون، اگر قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا تب بھی فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے یہ کیوں حکم دیا؟ اس لیے دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بننے کے لیے 11 ماہ ہم نے ایسے گزار دیے، نماز سے چلے گئے، نہ نماز پڑھی باجماعت، ڈبہ جماعت تو دور کی بات ہے، غیر جماعت بھی نماز ادا نہیں کی، سستی ہے، ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا تو رب کی بارگاہ میں آپ گناہگار ہیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں یا نماز کا یا ایسے ویسے باتوں سے آپ مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ کا پورا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ یہ وہ کام ہے جو میرے کریم لجپال نبی نے خود فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی 11 مہینوں کے اندر ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کام ہم اگر صحیح کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے راستہ کھلا ہے، اگر ہم صحیح نہیں کرتے تب بھی راستہ۔ لیکن یہاں پر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ہم کسی نیک کام کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں شیطان آڑے آ جاتا ہے، راستے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن یہ آنے والا وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں میرے اور تیرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی جناب والا شام ہوتی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو اور جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کے ایک اور بہت بڑا کام کرنا ہے۔ یا رب العالمین وہ کون سا کام ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ یہ کام ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دے۔ اب پہلے کام کرتا تھا نیک تو کام کرنے کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ شیطان آڑے آ جاتا، یا کام اگر نیک کر بھی لیا، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ادا کر لیے، کسی کے ساتھ نیکی کر لی، صدقہ خیرات کر لیا، تو اب اس کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کو بچانا اب ضروری ہے۔ اکثر میں دعا کے اندر جو احباب آس پاس ملنا نصیب ہوتا ہے یا کہیں دعا کے اندر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یا الہ العالمین پنجے گانا نماز پڑھنے، ادا کرنے اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ پڑھ بھی لی، ادا بھی کر لی، مسجد میں پہنچ بھی گئے، سارے کام کر لیے، لیکن آخر میں جو ہے نا قائم کرنے والی بات یہ بہت مشکل ہے۔
نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، صدقات، خیرات، یہ سارے عمل کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے یار اگر پہلے تو میرے آنکھیں نہیں لگا، تو نے میری نہیں مانی، تو نے نیک کام کر لیا، اب تیرا نیک کام کیا ہوا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں ضائع کرا دوں گا۔ دشمن ہے نا، کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دنیا کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کے اندر کوئی ہمارا دشمن ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دشمن ہے، تو ہم 24 گھنٹے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دشمن ہے۔ لیکن جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، فرمانے والی بھی بڑی پیاری ہستی، یعنی بڑی پیارا، پورے جو بات کر دے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، پکی بات ہے۔ قرآن کے اندر رب اپنے کلام کا حصہ بنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سوچنے والی بات ہے۔ میں آج تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ ذرا پہلے سختی میں بات اور میرے کو کوشش کر رہا ہوں تاکہ پیار محبت سے باتیں پہنچائی جائیں۔ تو بات یہ ہے، سوچئے گا کہ ہم جتنے کام کرتے ہیں آیا ان کاموں کو ہم نے جس طرح قائم رکھنا ہے، نیکی کو اپنے پلے میں، اپنے نامہ اعمال میں باقی رکھنا ہے، اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو اپنا ذرا غور کریں کہ نماز ہم نے بچا کے رکھی ہے، جتنی بھی نمازیں پڑھی، یہ سارے کام اگر آپ غور کریں، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دی، کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کو آپ بچا سکے ہیں۔ اگر بچا کر اس کو رکھا ہوا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نہیں بچا سکے تو آپ بالکل ناکام ہیں۔ یہاں پر میری کریم لجپال نبی کے غلاموں، اصل جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آنے والا ماہ مبارک 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، کل پرسوں والا دن ہی ہے درمیان میں، تو کریم لجپال آقا علیہ السلام حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شریف آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہاں پر آپ سمجھیں گے کہ جس طرح ایک مزدور آدمی مزدوری کرتے ہو یا اپنی کمر کو کپڑے کے ساتھ باندھ لیتا ہے، اپنے آپ کو تھکاوٹ